اب تعلیمات دیکھیں قرآن مجید کی. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ زنا لیگل ہے یا انلیگل؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انتہائی بدترین راستہ ہے. یہ کیوں بدترین راستہ ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن کریم میں، هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، لیکن جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو نہ ننیال ہے نہ ددیال ہے. یہ تو گدے گھوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. تم انسان ہو، فجعلہ نسبا وصہرا، تمہیں نسب ددیال نلیال دے دیا، اور بلوغت کے بعد ایک اور خاندان دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے، صہرا، مصاہرہ. یہ دو خاندانوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ خاندان زنا سے وجود میں نہیں آتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے وجود میں نہیں آتے، یہ بیوی سے وجود میں آتے ہیں، شوہر سے وجود میں آتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا زنا کے جو نتائج ہیں انتہائی بدترین نتائج ہیں، اس لیے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اب اللہ جب قانون سازی کرتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی کام کو لیگل کروں گا تو میرا کیا فائدہ، انلیگل کروں گا تو میرا کیا نقصان. دنیا جب قانون سازی کرتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتی ہے. وہ اللہ نے شراب کے بارے میں حکم نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، شراب جوان پلید عمل ہے، غلیظ عمل ہے، صرف ناجائز نہیں ہے، انتہائی غلیظ. کل دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ حرام ہے، اللہ نے پلید کہہ کے نا گھن آتی انسان کو گندگی سے، گو ہے، گوبر ہے، یہ اس کے قریب مت جاؤ. تو اللہ نے واضح لفظوں میں 1400 سال پہلے یہ احکام نازل کی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ رشتہ داری توڑنے والے، کچھ رشتہ داری جوڑنے والے. توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، جوڑنے والے اللہ کو پسند ہے. قرآن میں کتنے اہتمام سے اللہ نے رشتوں کا نام لیا ہے، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ. ایک ایک رشتے کا نام اللہ کہتے ہیں تمہارے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ، ماں کے گھر جاؤ، پھپھی کے گھر جاؤ، اور چاچو کے گھر جاؤ، اور خالہ کے گھر جاؤ، اور ماموں کے گھر جاؤ. بھئی اللہ کہہ سکتا اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا سکتے ہو، لیکن ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لیا یہ بتانے کے لیے کہ اسلام فیملی کو ویلیو دیتا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے فیملیاں وجود میں نہیں آتی. تو ہمارے رب نے اس سسٹم کو حرام قرار دے دیا. بتاؤ یہ خدائی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات ہو سکتی ہے ایسی؟ اس لیے میرے اور آپ کے پاس اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے اللہ سے سمجھنے کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی سٹائل میں انگلش میں بیان کرنا ہے آپ نے، سٹائل نہیں خراب ہونا چاہیے، پھر مزہ نہیں آئے گا. رپورٹ نہیں پیش کرنی ہے. Is that we get the divine scripture from the Creator, God Almighty Allah Subhanahu wa Taala. He mentioned that when we speak about the divine books that are present, the divine books cannot speak about, in opposite of shirk, cannot speak about that thing that someone will make or build themselves, that God will talk about, that they should worship. No, it has to be divine. Therefore, any other scripture that speaks about building a ma'bud or building something that does not have a criteria. Another thing that he mentioned is the book that will contradict itself. The book that will contradict itself. So therefore, the only kitab, only divine book that we recognize that is there, that has not changed, and it speaks about Tawheed, is the Quran al-Kareem. That from the time it was revealed to Prophet ﷺ until this day, it never changed. 1400 years ago, it is how it was in the time of Prophet ﷺ. Now in this kitab, the Quran, the divine, the guidance for making sure that this mankind can make a selection of good and bad and will become a good person, is Allah subhanahu wa ta'ala has no benefit in providing those details. I gave an example of alcohol. But so Allah subhanahu wa ta'ala has made example that this is not this haram, but this is khabith from khaba'ith. That is, you have to have your hatred towards this, because this is something that will benefit us as human beings. Another example was given regarding zina, that fornication and the adultery, that Allah says don't even come close to it. So this is something that is not benefiting Allah subhanahu wa ta'ala. The rules and regulations in the Quran that is for mankind, for the benefit of the mankind, it does not benefit, say after me, it does not benefit Allah. I'm trying to say this style.
So it does not benefit Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, it's only for our benefit. Right? The third example that Mufti Sahib gave is that any other aspect in the Quran that is mentioned, it's for our benefit, and hence this is the guidance that Allah has kept for us, and no other kitab, there is no other guidance that has came down that would provide this. So we have to, my dear brothers and sisters, accept this as a divine command from Allah subhanahu wa ta'ala that will benefit us and will provide us the criteria of being good, and also provide the criteria of being bad, so that we can make the right choices. تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، یہی ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں برا وہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو، کچھ خواہشات ہماری ایسی ہیں جو حلال ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری لذتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے رب نے ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا، اور پاکیزہ رزق کو کون حرام کرتا ہے؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حرام کرتے ہیں، حلال چیزوں پہ بھی پابندیاں لگائی بھی انہوں نے. تو اللہ نے کہا یہ سب، لیکن پاکیزہ روزی ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اپنی خواہشات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں آخرت میں اللہ کہتا ہے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. تو جب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا، تو جس نے دنیا کو سامنے رکھا اور آخرت کو خراب کر دیا، اس نے. آپ کا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ چوری کا مال کھاتے ہو، یہ وہ خواہش ہے جس سے آخرت برباد ہوتی ہے. آپ شراب پیتے ہو، آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ خواہش ہے جس سے آخرت خراب ہو رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو برباد کر دیا، تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو احساس ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے. اور کتنا خوف پیدا ہوا اس کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. الف لام عہد کا یہاں پہ بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا اس نے. خواہشات سے نہیں، بلکہ کس سے؟ بری خواہشات سے. الہوا مخصوص قسم کی خواہشات. وہ بری کا مطلب کون سی بری؟ جس کو خدا نے برا کہا ہے. ہو سکتا ہے انسان اس کو برا نہ کہتے ہوں، لیکن اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ برائی کہا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ان بری خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کہتے ہیں میں ایک دن آئے گا، مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، حساب و کتاب کروں گا. تو ایسے لوگ جنہوں نے برائی سے اپنے آپ کو روک لیا، تو ان کا ٹھکانہ میرے پاس کیا ہے؟ تمام خواہشات ان کی پوری ہوں گی، اور جس جگہ پوری ہوں گی اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے میرے بھائی ہر خواہش کے پوری ہونے کی جگہ. امریکہ کو، میری لینڈ کو نہیں بنایا دنیا کی ہر خواہش. یہاں آپ کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ آ گئے اور آپ ایک خوبصورت سٹی میں ہیں تو اب آپ کے لیے سب کچھ. وہ کل کسی نے بتایا کہ پاکستان سے کوئی صاحب آئے یہاں ملنے کے لیے، یہاں جب آئے ہیں امریکہ آئے، ان کا ایک خیال تھا میں امریکہ جا رہا ہوں، یہ ہوگا وہ جو ایک امریکہ کا ایک تصور ہے ہمارے دماغوں میں، پاکستانیوں کے اور انڈین کے دماغ میں. تو جب یہاں آئے تو اتفاق سے جن کے یہاں ٹھہرے وہ سب تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے. بچیوں کا سب کا اسکارف تھا، نماز کے ٹائم پہ نمازیں بھی، سردیوں میں نمازیں بھی، ابھی تو گرمیاں ہیں لیکن سردیوں میں ٹھک ٹھک نمازیں بھی جلدی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار میں عمرے پہ ہی چلے جاتا زیادہ اچھا تھا. میں تو امریکہ آیا تھا، بڑے خواب دیکھے تھے، یہ تو میں ایسی جگہ آ گیا ہوں کہ اس سے بہتر تھا میں کیا کرنے چلا جاتا، عمرہ کرنے. تو بھائی خواہشات پاکستان میں بھی حرام ہیں، ناجائز خواہشات. وہ انڈیا میں بھی حرام ہے، بنگلہ دیش میں بھی حرام ہے، افغانستان میں بھی حرام ہے، پاکستان میں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور امریکہ میں میری لینڈ میں بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے. کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. تو آپ کو ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں قیامت میں اللہ سے سوال ہوگا. اور یاد رکھو ہم شراب کو، زنا کو، جوئے کو تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ایک جرم ہم کر رہے ہوتے ہیں. جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے قوانین کو توڑنا اور اسٹیٹ کے ساتھ بے وفائی کرنا، پورے بینیفٹس اسٹیٹ سے لینا، اور جب اسٹیٹ کے حق ادا کرنے کی باری آئے، ٹیکس دینے کی باری آئے تو اس میں ڈنڈی مارنا،
کیا یہ غیرت مند لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی, آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ 7 سال جب قحط پڑے گا تو اگلے 7 سال کے لیے کیسے آپ نے مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ جب قحط پڑے تو اس میں ہم کیسے 7 سال اسٹور کر سکیں. تو مصر ایک غیر مسلم اسٹیٹ تھا, اس کی ریاست کو یوسف علیہ السلام نے تباہ ہونے سے بھی بچایا, اور وہاں ایک اچھے اس طرح سے یوسف علیہ السلام وہاں رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ ہی کو پھر اپنا بادشاہ بنایا ہے. تو ہمارے پاس قرآن میں مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں, غیر مسلم اسٹیٹ میں کیسے رہنا ہے اس کے حکامات بھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے بچے بن کے رہنا ہے یہاں بھی, چاہے جہاں بھی رہو. کیسے رہو گے آپ؟ انسان کے بچے بن کے رہو گے. جو آپ حقوق یہاں سے لے رہے ہو, کتنے دیکھو آپ کو کتنے رائٹس ہیں یہاں پہ, کتنے رائٹس ہیں. مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مدارس بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دینا ہے جس سے اسٹیٹ کے لیے آپ خطرہ بننا شروع ہو جائے. اگر کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, کوئی مسئلہ ہے, تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے, آپ وہ قانونی طریقے کو فالو کریں. میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے ملا, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مسائل تھے, ہم نے پراپر وے میں کام کیا, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسے شدت پسند عناصر جو یہاں آ کے آپ میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں, یا آپ کے لیے کوئی ایسے مسائل کھڑا کر دیں کہ یہاں کی گورنمنٹ پھر آپ کے خلاف ہو جائے اور پھر آپ کے مساجد اور مدارس پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جائے, ایسے کام سے آپ نے بہت دور بھاگنا ہے. کیونکہ یہ صرف یہاں کا لا کا نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جیل کے قیدیوں کو جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تبھی جیل کے قیدیوں نے کہا انا نراک من المحسنین, حالانکہ وہ مشرک تھے. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا آپ ایک اچھے انسان بن کے گزارا. تو آپ یہاں جب رہیں گے تو یہاں کے لوگ کہیں گے مسلم جتنا ٹائم ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک اچھے انسان بن کے رہے, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا سلوک ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. جو ان کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ چوریاں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کئی ملکوں میں گئے ہیں جو بغیر جہاد کے پورے کنٹری مسلمان ہوئے, ان کی تجارت کو دیکھ کے, ان کے رویوں کو دیکھ کے. تو یہ بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں کہ اما من خاف مقام ربہ, جس کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے, اور اتنا خوف پیدا ہوا ونہى النفس عن الہوى. بعض دفعہ خوف پیدا ہوتا ہے اتنا کہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخ و پکار کر کے رو رہے ہیں. نہ اللہ کہتے ہیں نہیں, رونا بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے وہ خوف چاہیے جو تمہیں گناہ سے روک دے. ونہى النفس عن الہوى. ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا, پاکستان انڈیا میں مسجدوں میں 27ویں رات کو بہت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, رو کے ہاں ایسے زبردست, اور اگلے دن فلم دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے عید کے دن جو نئی فلم آئے گی سینما گھر میں وہ چل دیں گے سب دیکھنے کے لیے. تو روتے رہو بیٹھ کے, بھائی رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے اتنا ڈرا کہ سارا دن روتا رہا, وہ رونا تو ایک علامت ہے, اچھی بات ہے اللہ کے خوف سے رونا, لیکن اللہ نے کہا مجھے کون سا رونا چاہیے, ونہى النفس عن الہوى, کہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے وہ روک لے. تو اللہ کہتے ہیں فإن الجنة هي المأوى, یہاں تو اللہ نے کہا آخرت میں اس کو جنت دوں گا, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا فلنحيينه حیاتا طیبا, دنیا میں بھی بہترین زندگی اسی کو ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہے. ایک شاعر کے اس کلام پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. شراب, زنا اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ وقتی طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن خدا کی قسم انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے, اس کی پاکیزہ زندگی نہیں رہتی. میلا کچیلا آدمی سکون میں نہیں ہوتا, سکون میں ہمیشہ نہایا دھویا ہوا صاف ستھرا آدمی ہوتا ہے. تو میل صرف جسمانی نہیں ہوتا, اعمال کا بھی میل ہوتا ہے, اعمال کی بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جس سے آپ کا دل گندا اور پلید ہو جاتا ہے. تو جب اعمال جو انسان توبہ کرتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے تو وہ اندر سے کیا ہو جاتا ہے, ایسے جیسے نہا کے غسل کیا اس نے. تو اللہ اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے.
So Moses was concluding that spoke about the four criteria. The fourth one is where Allah subhanahu wa ta'ala's wahi will dictate what a person, how can a person become right or wrong, how they can choose a right and wrong. Then he concludes his talk by the last final point, that the verses he recited in the beginning from Surah Naziyat, Amma man tagha, the person who disobeys and selects the worldly life and the worldly standards, the first three standards, not the fourth standard for his livelihood or for his criteria in this living in this world, for that person the end abode is Jahannam. So Musa was saying that this is what the khahishat, our desires are all spread out. And we have to put the criteria of the fourth standard that he mentioned, which is Allah's standard. If you break Allah's standard, even though you may be acceptable or you may have acquired few things in this world, you will face the ultimate abode in Jahannam. And then the second verse that Allah says, وَمَنْ خَافَ, the person that who has taqwa, the one who fears Allah subhanahu wa ta'ala, and then who puts away the khahishat, the desires, the evil desires of this world. Muslims have said, in this world Allah has kept us desires, the halal desires, the desires, the standards of that's sent by Allah subhanahu wa ta'ala, like eating halal food, halal income, marrying, like having a relationship in the marriage. But if those are broken, that meaning if it's done without the standards of Allah, that you eat something but that's haram, you earn something that is haram, right? You have a relationship but that's not in marriage, out of wedlock. So then these criteria will demand the Jahannam. But that person who fulfills the command of Allah subhanahu wa ta'ala, who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, has the taqwa and the conscience of Allah, وَنَهَنْ نَفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ, and then he controls himself from evil desires, then Allah says that they will end abode will be Jannah. They will stay in Jannah forever. Another verse he mentioned that وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ, Allah will not only in Jannah but also in this world they will live in a very beautiful manner. And Mufti was saying that, mashallah, I came here to Maryland, it was very beautiful and a very nice place to stay. He's like, it almost looks like Jannah. Then he gave a beautiful example of وَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ, under that Allah also taught us how to live, not just in a place where it's easy to follow Islam, but even in a place like America where it might be difficult or you don't have the majority Muslims. Example he gave was the example of Yusuf alayhi salam, the story of Yusuf alayhi salam, that he was imprisoned in a non-Muslim country, but his character, his akhlaq, and what defined him as a good person from Allah subhanahu wa ta'ala allowed others to gravitate towards him. That he, when the dream was seen and then he interpreted the dream for the benefit of the nation in which he was living in. The benefit was such that when he gave the tafsir or the ta'bir of the ru'ya, of the dream, that benefited the whole country. The king and the people were so impressed by someone who came from outside but had the qualities that was shown to him by Allah subhanahu wa ta'ala. That at the end, not only they made him the leader, but also they recognized him as a salihun, among the righteous person. Later on, he became the king and the leader of the country. So he's saying, my brothers and sisters, that when we are living in the countries, when we're living in a non-Muslim country, whether if you're living in a Muslim country or a non-Muslim country, the criteria for acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala needs to be followed. It doesn't mean that we follow deen in a certain place and you don't follow deen in another place. He gave a very good incident that happened with a friend of his. They came from Pakistan thinking, mashallah, finally I get to come to America. They had all the different concepts and the pop culture in their mind. And then finally they came, they were living in mashallah, a very righteous family. And then later on they found out that this righteous family, this is America, but they are following deen. They're praying salah on time. They're abiding to the Islamic dress code and whatnot. Then he's like, why did I come to America? Because in this mind, some people's mind is that when we go to America, we can live our dreams. We could do whatever we want, as if there is no law of Allah. It's like, no. And this person ended up saying that if I wanted to follow all this, might as well go to do Umrah. So Mufti Sahib is saying that here in this country, it's our responsibility that we fulfill. One of the fulfillment of the commands of Allah is that we follow the laws of the nation, laws of the land, that we abide by the laws of the land. And if there is any contradiction, then we follow the rules and regulations and the governance of the land. Then at the end, he mentioned that, this is the ultimate nature of Allah's divine presence in this world, that we follow the doctrine and the rules and regulations, the good and bad,
the criteria, what makes a person good and what the criteria that makes a person bad is defined in these verses.